شب معراج عبادت ہے یا آزمائش ہے؟ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، لیکن اس رات کو مخصوص عبادت، جشن منانا یا رسمیں منانا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے۔ اصل سوال، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین کو جان سکتے ہیں؟ شب معراج میں ہونے والی مشہور بدعتیں، مخصوص نفل نمازیں جیسے 12 رکعت معراج کی نماز، حلوہ، دودھ، مخصوص کھانے تقسیم کرنا، قبرستانوں میں چراغ جلانا، اجتماعی محفلیں جن میں غیر ثابت اذکار ہو، اس رات کو سالانہ عید یا تہوار سمجھنا، یہ سب اعمال دین میں بعد میں شامل کیے گئے ہیں۔ بدعت سے روکنے والی واضح احادیث، دین میں نیا کام مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ شب معراج پر مخصوص عبادت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ حکم دیا۔ جو عبادت اللہ نے نہیں بتائی وہ اللہ کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت رواں سمجھنا، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ سب خطرناک عقائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ صحابہ اکرام کا عملی نمونہ زبردست دلیل کے ساتھ میں کہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شب معراج منائی؟ بالکل نہیں۔ نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نہ عمر رضی اللہ عنہ، نہ عثمان رضی اللہ عنہ، نہ علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، دین کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ اگر یہ عمل خیر ہوتا تو سب سے پہلے وہی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب وہی عبادت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ محبت کا مطلب یہ نہیں دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا۔ سچی معراج کیا ہے؟ نماز کی پابندی، توحید پر مضبوطی، سنت پر چلنا، بدعت اور شرک سے بچنا۔ بہترین عمل کیا کریں؟ عام دنوں کی طرح فرض نمازیں باجماعت پڑھیں، سنت و نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، مگر کوئی خاص رسم عبادت شب معراج کے نام سے نہیں۔ اللہ کو وہی دین پسند ہے جو اس نے خود نازل کیا، اور وہی عبادت قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ ہمیں توحید، سنت اور اخلاص پر زندہ رکھے، آمین۔